अस्सलाम वालेकुम। नॉवलिक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल ये चाहते ये शिद्दतें असकलम सुमेरा शरीफ तूर के किस नंबर 13 लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। जरिश कॉलेज गई तो फरा नहीं आई थी। सारा दिन इसने बड़ी कोफत और फरा को लानत मलामत करते गुजार दिया था। दोनों का ये असूल था कि अगर छुट्टी करनी है तो दोनों ने एक साथ करनी है, वरना छुट्टी नहीं करनी। आज सारा दिन फरा के बगैर बहुत बोर हुई थी वो। घर आते ही इसने बैग सोफे पर पटकते रिसीवर थामा था। ये घर आते ही किसकी शामत आ गई है। न कपड़े चेंज किए, न मुंह धोया, और आते ही फोन से चिमट गई। शाइस्ता बेगम को इसका बैग पटकना और फिर फौरन फोन की तरफ मसरूफ होना एक आंख ना भाया। सो फौरन रपट दिया, ताया बुके हाँ कर रही हूँ। फरा आज कॉलेज नहीं आई है। वो बगैर बताए कभी छुट्टी नहीं करती, इसीलिए कॉल कर रही थी। शाइस्ता बेगम ने हाथ में पकड़ा मैगजीन एक तरफ रख दिया। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। तायरा बेगम के कॉल रिसीव करते पर इसने फौरन सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। हाँ कहो क्या बात है। जरिश की आवाज़ सुनकर इन्होंने अपने इसी सर्द से बेतासुर अंदाज में पूछा था। जरिश जज्बे से बोली, इस्लामाबाद जाने से पहले फ़ोन पर इनकी आवाज़ सुनी थी और अब सुन रही थी। किन अखियों से माँ को देखा जो पूरी तरह मुतवज्जा थी। वो फरा से बात करनी है। थूक निकलते हुए इसने कहा, क्यों? वही अंदाज। जरिश का एकदम पारा हाई हुआ। वो आज कॉलेज नहीं गई थी। मैंने सोचा कि पता नहीं खैरियत तो है ना। दिल ही दिल में इनकी तफ्तीशी अंदाज को कोसते हुए सामने बैठी शाइस्ता बेगम की निगाहों से खाइफ होते इसने बज़ाहिर आराम से बात की थी। अल्लाह का शुक्र है खैरियत। वही सर्द बर्फीला लहजा। जरिश से अब सब्र नहीं हुआ, प्लीज़ इससे बात करवा दें। लहजे की तलखी कुछ हद तक वाज़ा थी। वो सो रही है। इन्होंने इसे टाला। जरिश का बीपी बढ़ने लगा। खट्टाक से फ़ोन बंद कर दिया। क्या हुआ? बात नहीं करवाई तुम्हारी ताई ने इससे? शाइस्ता बेगम जो बगौर देख और सुन रही थी जरिश के चेहरे की सुर्खी को जांचा। नहीं। और मामा ये ताई अम्मी क्या चीज़ है, खुद को क्या समझती हैं? तायरा बेगम के सद बर्फीले अंदाज ने जरिश को काफ़ी सदमा पहुंचाया था। बुरी बात, वो बड़ी हैं तुमसे, इस तरह जिक्र नहीं करते। मामा ने फौरन टोक दिया। जरिश का जी चाहा कि अपना सर पीट ले। मामा आपकी अखलाकियात की मुझे समझ नहीं आती। सारे सबक हमारे लिए और वो खुद भी कुछ भी करती फिरे। ऐसा ही सबक आपने ताई अम्मी को भी पढ़ा दिया होता। आखिर वो आपकी कज़न रह चुकी हैं इत्तेफाक से। शाइस्ता बेगम ने इसे घूरा। फजूल बातों की नहीं हो रही जरिश, बहुत फजूल को होती जा रही हो तुम। हर इंसान अपने ज़ौक़ का बंदा होता है। इंसान का इखलाक इसके किरदार का अक्कासी होता है। बड़े आखिर बड़े होते हैं, गलतियां भी करते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं छोटे इनको यूं कहें। ये सब बातें तरबियत में शुमार होती हैं और तरबियत से ही सीरत और किरदार निखरते हैं। अक्लो फहम में शऊर आता है। अतराक का पहलू रोशन होता है। अक्ल की बातें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। जो बात मैं आप अपने लिए नापसंद करती हूँ, मैं कैसे पसंद कर लूँ कि मेरी औलाद इसको अपनी तबीयत में डाले या आदत बनाए। शाइस्ता बेगम की बातों पर जरीश खामोशी से वहाँ से अपना बैग उठाकर खिसकी। बाकी सारा वक्त वो ताहिरा बेगम के रवैये पर जलती बुनती रही, रह रहकर फर्क की याद सताती रही। 3 बजे तो इसे अपनी बर्दाश्त का जवाब देती महसूस। कितने दिन हो गए थे ताया अब्बू के यहाँ गए हुए। शाइस्ता बेगम नौशी से अपने सर में तेल डलवा रही थी। वो सीधी इनके पास आई। मामा, इसने इठलाकर इनके दो जानों पर अपना सर रखा तो वो समझ गई कि आप इनकी चहेती ज़रूर कोई फरमाइश चढ़ेगी। नौशी तेल लगा रही थी। इन्होंने सिर्फ हूँ पर ही इत्तफा किया। वो मैं ताया अब्बू के यहाँ चली जाऊँ? शाइस्ता बेगम ने गहरा सांस ली। जानती थी कि कुछ ऐसी ही फरमाइश होगी। क्यों? फ़ोन पर ताई से इज्जत करवा चुकी हो, काफ़ी नहीं है? मैं कौन सा ताई अम्मी से मिलने जा रही हूँ, फरा से मिलना है। सच्ची मामा, फरा यूं ही छुट्टी नहीं करती, ज़रूर कोई बात होगी, प्लीज़ चली जाऊं। इनके घुटने को दबाती वो मुल्तजी हुई थी। जरिश तंग नहीं करो, हर रोज़ एक ही जिद कब तक बच्ची बनी रहोगी? अगर इनके घर में कोई बात ज़रूर होगी तो इनके घर का मसला है, तुम्हें क्या ज़रूरत है पराए पर्दे में टांग अड़ाने की? बहुत हो गया, तुम्हें अब इनके यहाँ कतई जाने की इजाज़त नहीं। जरिश के मुल्तजी अंदाज को इन्होंने सख्ती से टोक दिया। जरिश बुरी तरह से हट हुई थी। इन आंखों में नमकीन पानी आ बसा था। इंतहाई खफगी से मामा को देखा। आप अच्छा नहीं कर रही, मुझे वहाँ जाना है, प्लीज़, रोंदे गले और नम आंखों से कहती वो शाइस्ता बेगम का जब्त आजमा रही थी। बहुत ज़िद्दी होती जा रही हो, एक दफ़ा क्या समझ नहीं आता तुम्हें? नहीं, इन्हें इसके आंसू तकलीफ पहुंचाने लगे थे, मगर लहजे की सख्ती बरकरार थी। ठीक है, मैं अकेली नहीं जाती, नौशी भी मेरे साथ जाएगी। इसे तो ताई अम्मी कुछ नहीं कहती, अब तो इजाज़त दे दे। वो अपनी जिद पर कायम थी। शाइस्ता बेगम ने तासुफ से इसे देखा। मजाल है जो
یہ لہجے کی سختی کا ذرا بھی اثر لیا ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، دماغ نہیں کہا میرا، نوشی فارغ نہیں ہے، کل کو ایگزام کے بعد شادی کر رہی ہیں، اس کی گارداری سیکھے گی تو سسرال میں کام آئے گی، اور تم بھی اب اپنا یہ بچپنا چھوڑ دو، بہت بچی بن لیا تم نے، اب ہوش کے ناخنوں۔ اسے اجازت دیتے ہوئے انہوں نے ڈانٹنا شروع کیا تھا۔ اچھا لے لوں گی، آپ خان بابا کو کہیں گاڑی نکالے، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ ایک دم اپنے تمام آنسو صاف کیے وہ جا شائستہ بیگم کا جی چاہ اپنا سر پیٹ لے، نہ جانے کب عقل آئے گی اس لڑکی کو۔ وہ متفکر ہوئی۔ آپ فکر کیوں کرتی ہیں، ٹھیک ہو جائے گی، نوشی نے سکون سے کہا تھا۔ اچھا بس کرو، جاؤ خان بابا کو کہو گاڑی نکالے۔ تیل کی شیشی بند کر کے اپنے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے انہوں نے نوشی کو کہا تو وہ چلی گئی۔ خان بابا کو باہر سے ہی رخصت کر کے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی سیڑھیاں طے کر کے اندر داخل ہونے کی تھی، جب باہر آتے کسی وجود سے بری طرح ٹکراتے ہوئے پیچھے سیڑھیوں سے نیچے گرتے بال بچی۔ مقابل نے فوراً حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے بازو کو تھام لیا تھا۔ اف، اندھے ہو کر چل رہے تھے کہ وہ اپنے چکراتے سر کو تھامے بغیر اس نے کہنا شروع کیا تھا، میرا بھی آپ کے بارے میں یہی خیال ہے۔ دوسری طرف سے بہت سنجیدگی سے جوابی کارروائی کی گئی۔ زرش نے ہاتھ ہٹا کر سامنے دیکھا تھا۔ ہائے ستارہ، بھی آپ؟ خیریت، آپ یہاں؟ پل میں وہ ساری تکلیف بھول بھال چکی تھی۔ بالکل، تم سناؤ، تم کیسی ہو؟ ستارہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے محبت سے اس کے رخسار پر بوسہ دیتے پیار سے دیکھا تھا۔ بالکل ایوان۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ قادر کے ساتھ آئی ہوں۔ امی پہلے ہی آئی بیٹھی ہے، اندر ہی ہیں۔ پھوپھو بھی آئی ہیں؟ یہ آج سورج کی سمت سے نکلا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر سورج دیکھنا چاہا۔ ستارہ کھلکھلائی، بہت بدتمیز ہو تم۔ فرح کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، صبح میں نے کال کی تھی، علی نے بتایا تھا، میں نے امی کو فون کر کے اطلاع دے دی تھی، اب سوچا خود جا کر عیادت کراؤں۔ میں تو یوں ہی باہر نکلی، اندر دل گھبرا رہا تھا۔ امی وغیرہ سبھی اندر ہیں، اور ہاں کیسرا خالہ بھی اپنی آل اولاد کے ساتھ موجود ہیں، ذرا دھیان سے رہنا۔ اب کیسی ہے؟ اور تمہیں کسی نے بتایا بھی نہیں؟ میں یوں ہی چلی آئی۔ لو، میں اگر نہ آتی تو بھلا مجھے کیسے پتہ چلتا؟ اس فرح کی طبیعت کا جان کر بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ لاؤنج میں کیسرا خالہ، ان کی بیٹیاں اور اسجد بھائی سبھی براجمان تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تم بھی چلی آئیں؟ مل گئی اطلاع تمہیں بھی؟ خیر سے، اکیلی آئی ہو یا کوئی اور بھی ساتھ ہے؟ کیسرا خالہ نے دیکھتے ہی تیر چھوڑا۔ زرش جذب ہوئی۔ دوسری طرف صوفے پر پھوپھو بیٹھی ہوئی تھی، انہیں دیکھ کر اس کا سانس بحال ہوا۔ السلام علیکم پھوپھو، کیسی ہیں آپ؟ اتنے سارے لوگوں میں قادر بھائی اور پھوپھو ہی شناسا لگی۔ وہ فوراً ان کی پناہ میں چلی گئی۔ سلام پیار کے بعد وہ قادر سے حال احوال دریافت کرنے لگی تھی۔ فرح کدھر ہے؟ اس نے علی کو دیکھا جو اسد بھائی سے گفتگو کر رہا تھا۔ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی ہے۔ جلدی سے وہاں سے اٹھ کر فرح کے کمرے میں چلی آئی۔ بڑی بے مروت ہو تم، اتنا نہ ہوا کہ علی کو کہہ دیتی، ایک کال کر دیتی۔ وہ تو کالج نہیں آئی تھی، تمہیں سارا دن کوستی رہی، گھر آتے ہی کال کی۔ تمہاری والدہ ماجدہ سے بات ہوئی؟ وہ تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ میری آواز سن کر ان کا لہجہ سرد ہو جاتا ہے، یا مستقل یہی زاویہ ہے۔ فرح سو رہی ہے؟ اس نے تائی کے لہجے کی بھرپور نقل اتاری۔ فرح مسکرا دی۔ اب ایسی بھی کیا بے مروتی کہ بندہ کسی کی خراب طبیعت کی اطلاع بھی نہ دے؟ دب سے فرح کے بستر پر گرتے وہ شروع ہو چکی تھی۔ فرح کو اتنے لوگوں میں بطور خاص زرش کو دیکھ کر پہلی دفعہ تازگی و اپنائیت کا احساس جگا تھا۔ بہت محبت و مان سے زرش کے مصنوعی خفگی کا مظاہرہ کرتے چہرے کو دیکھا۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اب تم خود سوچو، اگر تمہیں اطلاع مل جاتی تو ایسی حالت میں ملتی تم؟ بہت نقاہت کے باوجود اس نے زندہ دلی کا مظاہرہ کیا۔ بکو مت، بخار تو نارمل ہی ہے۔ ویسے یہ طبیعت کی ناسازی کس سلسلے میں؟ اس کی پیشانی چیک کرتے ہوئے اس کا چہرہ بغور دیکھا۔ فرح کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرایا، پل میں رنگت متغیر ہوئی۔ احمق ہو تم بھی، بھلا طبیعت کی ناسازی بتا کر تھوڑی ہوتی ہے، بس اچانک ہو جاتی ہے۔ ہاں وہی تو پوچھ رہی ہوں، یہ اچانک کیوں ہوا؟ کل تک تو اچھی بھلی تھی، کالج کینٹین سے دہی بلے کھا کر آئی تھی، آئس کریم کے دور چل رہے تھے، اور اب یہ طبیعت؟ میں اب بھی اچھی بھلی ہوں، بلکہ ہلکی سی حرارت برقرار ہے۔ اس نے مسکرا کر زرش کی بات ٹال دی تو زرش سنجیدگی سے دیکھے گئی۔ کوئی بات ہے؟ ضرور۔ خیر تم نہ بھی بتاؤ، میں پتہ ضرور لگا لوں گی۔ اس نے فوراً کندھے اچکائے تو فرح الجھی۔ خدا کو مانو لڑکی، اب اپنا یہ منہ بند رکھو۔ کیسرا خالہ ادھر ہی ہیں، شام تک ان میں سے کسی کا بھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں، یہاں تو منہ سے نکلی کوٹھوں پر چڑھی والا حال ہے۔ اس کی زبان کے سامنے پوری توپ فٹ ہے، قسم سے عیادت کرنے آئی ہیں۔ بول بول کر میرا دماغ پلپلا کر دیا ہے انہوں نے۔ وہ تو خیر ہوئی کہ
सितारा आपी और फिर फूफो चली आई और बहस हो गई। तुम कुछ ना बोलना, बच्चे बदनाम बुरा वाला हाल होगा। इसने फौरन टोक दिया। जरिश हंस दी। अब इतनी अहमक भी नहीं हूँ, वैसे भी अब पता ज़रूर करूँगी ये कैसरा खाला आखिर चीज़ क्या है। हर कोई इनकी तारीफ में रद्दुन्निसान। अब मैं इनसे अच्छी तरह से मुतासिर हो चुकी हूँ यारा। जरिश के इस बेपरवाह अंदाज पर फराह ने घूरना चाहा तो वह जरिश के चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट और बहुत अरसे बाद इसकी तबीयत की वही जुलानी अच्छी लगी थी जो बचपन से इसकी तबीयत का खासा थी। वैसे ये केसरा खाला है किस ख्याल में, कभी गौर तो करो। इसने इसके करीब खिसकते हुए काफ़ी राजदारी से कहा। फराउल जी, मतलब बहुत वाज़ह और साफ। तुमने वो 6.5 फुट मतलब अपनी आंखों से देखा नहीं? वही जो केसरा खाला अपनी दुख्तर नेक अख्तर इनके साथ बांध कर लाई हैं। बहुत मास्टरमाइंड की मालिक हैं वो। पहले बसात बिछाई थी, अब वो प्यादे दौड़ा रही हैं। जरिश का वही चंचल शौक अंदाज फरा के खाक पर लेना पड़ा। मैं हजरत भाई की बात कर रही हूँ। अहमक के अजीम खाला तुम्हारी हैं और ख़बर मुझे रखना पड़ रही है। फरा की आंखों हैरत से फैली। जरिश की बकवास बिल्कुल सर से गुजर गई। कुछ पहेलियाँ क्यों पहेलियाँ बुझवा रही हो, साफ बात करो। इसने टोक दिया था। अभी बीमारी की हालत में नहीं, सोचना समझना बहाल ना था। साफ बात तो कैसा खाला खुद करेंगी, वो भी तुम्हारे वालिद मोहतरम। मेरा मतलब है कि हमारे ताया अब्बू सईद अहमद साहब से बच के रहना, कहीं वो तुम्हारी अयादत के बहाने पक्का काम ही ना कर जाए। फरा के बोल भौवे तन गए। जरिश, ये क्या बकवास। इसने नाराज़गी से कहा। बकवास नहीं, 100% सच। कैसा खाला, वैसे जायदाद के चक्कर वक्कर में है। पहले समान भाई के लिए फौजिया आपी के रिश्ते का शोशा छोड़ा, वो तो खैर हो के इनकी बेटी साहिबा ही कोई सिरा पकड़ाने के चक्कर में नहीं। मोहतरमा के अपने किसी कोलीग या शायद क्लास फेलो के साथ कमेंटमेंट है। अब कैसरा खाला कैसे अपने मुंह से अपनी बहन साहिबा को इनकार कर देती। इतना ववेला जो ख़ानदान भर में मचा रखा था, वो भी क्या होता। इस रिश्ते के पीछे इन्होंने क्या कुछ नहीं किया था, क्या क्या ड्रामे स्टेज नहीं किए थे। अब इतनी जल्दी अपने ही मुंह से अपनी बहन को इनकार करके बहन को भी अपनी तरफ से बदजन कर देती और लोगों को भी। इन्होंने दोहरी चाल चली। समान भाई का मामला इस तरह छोड़ते, इन्होंने अजद भाई के लिए तुम्हारी बात छेड़ दी। नहीं, क्या वाकई? फरा के हाथों की चिड़िया तोते सब उड़ गए। बेपनाह इस्तजाब अंगेज निगाहें से जरिश का चमकता दमकता चेहरा देखा। ये तो कुछ भी नहीं, असल चक्कर जायदाद का है। ताई अम्मी ने इनको अपने घर की सारी तफसील बता रखी है। पापा, ताया जान, समान भाई और दादा जान की छोड़ी सारी जायदाद की तफसील। इन्होंने यूं ही खामोशी इख्तियार नहीं की, अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है जो ताई अम्मी आने पर सबको चखाएंगी। अब देखना यह है कि किसकी बर्बादी का मौसम है। अपने इसी शौक अंदाज में जरिश ने हाथ झाड़ते हुए फरा के बिस्तर पर पाँव पसारे। फरा को अपना दिमाग सनसनाता महसूस हुआ। तुम्हें ये सारी मालूमात का तफसीलात कहाँ से मिली? फरा ने मशकूक नज़रों से जरिश को देखा तो वो खिलखिलाई। बड़ी चमक थी इस वक्त जरिश के चेहरे पर। अब तुम्हारी तरह कान बंद तो नहीं रखती, सारी खबर रखती हूँ। यूँ कहो उड़ती चिड़िया के पन गिन लेती हूँ। तुम्हें एक राज की बात बताऊं? अचानक कहते कहते वो कुछ संजीदा हुई थी। फरहान ने लर्जती पलकों से देखा। ना जाने अब जरिश की ज़ंभील से क्या निकलने वाला था। अल्लाह खैर करे। वो दहल गए। समान भाई लगता है किसी बड़े चक्कर में है। क्या मतलब? फरा पर लगता था आज क्या मतलब कर दौरा पड़ा हुआ था। फौरन सीधी हुई, आंखों में बेपनाह इस्तेजाब लिए जरिश को देखा जो वाकई आज मूड में थी। बहुत बुद्धि हो तुम। मेरा मतलब है मैंने इनकी बातों से अंदाज़ा लगाया है कि वो किसी को ज़रूर पसंद करते हैं। मैंने चंद एक बार पूछा भी था, मगर मुझे हर बार तरह दे जाते हैं। मेरा मतलब है टाल जाते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? फरा एक गहरी सांस खारिज की ताकि चकमकाती निगाहों से जरिश को देखा। नर्म नाजुक प्यारी सी ये लड़की किस कदर बेरिया और मासूम थी। सबसे बढ़कर इसकी जान से प्यारे भाई जान के दिल की ख्वाहिश थी। जब से समान की ख्वाहिश का इल्म हुआ था ये इसे और भी अजीज हो गई थी। कोई ख्याल व्याल नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है और बस। देखना किसी दिन सबूत के साथ तुम्हारे सामने इस हकीकत को लाऊंगी, तब भी मुझे टालना। फरा के रद्द करने पर इसने भी फौरन चैलेंज किया। खुदा को मानो लड़की क्यों समान भाई से पिटने का इरादा है? इसने इसके इरादों से डरते हुए इसे दहलाया था। इसने हाथ झटका। इतनी मोहब्बत करते हैं वो मुझसे, इतना ख्याल रखते हैं वो मेरा, मुझे कभी मार ही नहीं सकते। बस तुम देखती जाओ मैं करती क्या हूँ। इसने चुटकी बजाई
थी। फरा ने सर तासुफ से हिलाया। इससे यूँ देखा जैसे कह रही हूँ कि तुम लाइलाज हो और तुम ज़रा ये अपने असजद भाई साहब से बच के रहना। वैसे वो तो अच्छे खासी पर्सनैलिटी वाइज सराहे जाने के काबिल हैं। जॉब भी अच्छी है, क्वालिफिकेशन भी MBA काबिल तारीफ, किसी हीरो से कम नहीं, खूबसूरत और सुलझे हुए इंसान है। बस एक खामी है कि खैसरा खाला के बेटे हैं। क्या ख्याल है, चलेंगे या नहीं? इसने शरारती अंदाज से फरा को देखा तो इसने खशमगीन निगाहों से घूरा। तुम्हारे दिमाग का खनासा और कुछ नहीं। मैं ज़रा बाहर का भी दर्जा हरारत चेक करके आऊँ कि मौसम कैसा है। कुछ इर्द गिर्द के लोगों की मिजाज की भी खबर लेनी चाहिए कि ये हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, और नहीं तो पुप्पो वगैरह से ही लाड कर लेती हूँ। सचमुच तुम्हारी सरियल खाला तो जल भून जाएंगी। वो इसी तरह मजे से कहती चिपाक से बिस्तर से उतरकर ये जा वो। फरा होंठों पर धीमी मुस्कान लिए मुस्कुराती सोचती रही। ये प्यारी सी लड़की अपने इस खास अंदाज समेत सबके दिलों में थी। हंसती खिलखिलाती मुस्कुराती, बड़ी सी बड़ी बात को भी बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में लेने वाली। समान अहमद और ताया जान आगे पीछे ही गार्ड होते थे। मेहमानों की आमद की इतला अली नई ने दी थी। शाम की चाय पर सभी ब्राजमान थे। सईद अहमद ने तायरा बेगम की फैमिली समेत आमद मजाज पर गिरां गुजरी थी। ताहम इन्होंने बर वक्त खुद को संभाला देकर अपने मिजाज को काबू कर लिया था। घर आए मेहमानों की इज्जत वाजा कभी इनके खानदान की खास रिवायत रही थी। इन्होंने सबसे खंदा पेशानी से सलाम दुआ करने के बाद असजद मियाँ से बाकायदा गुफ्तगू करना शुरू कर दी थी। इस दौरान समान अहमद भी लिबास तब्दील करके इधर आ गया था। कादिर, असजद, अली, समान चारों बातों में मसरूफ थे। सईद साहब भी लिबास तब्दील करने को चले गए थे। सितारा आप भी फरा को कमरे से बाहर निकाल लाई थी। वो लाउंज में सभी के दरमियान बैठी खूब महजूज हो रही थी। MCOM की इस दौर में बहुत डिमांड है। MBA तो अब सभी कर रहे हैं, मगर इस तरह कम ही स्टूडेंट आते हैं। फिर मेरा ख़ास इंटरेस्ट भी इसी फील्ड में था, तो मैंने इसी को मुंतखब किया। सितारा के फौजिया से तालीम कैसे चल रही है पूछने पर बड़ी बनावटी अंदाज में जो जवाब मौसूल हुआ था, खुदा महजूज है कि ऐसी सभी दीदा सवाई नहीं हुई कि MCOM के बारे में ऐसी नादर ख्यालात सुनने को मिले। जरी सितारा के कान में मनमनाई थी। ये नादर ख्यालात फरा के कानों में भी बखूबी पहुंचे थे। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। पहले फौजिया आप MBA के बारे में ऐसी राय तो नहीं देती थी। ये ठीक है कि आज के दौर में हर कोई अब इसी फील्ड में आ रहा है, मगर कभी इसकी भी बड़ी मांग रही है। ख़ास तौर पर असजद भाई तो हैं ही MBA, अच्छी खासी पोस्ट पर फाइज है। इसी डिग्री की तो वैल्यू है, तो इस फील्ड में आए हैं। जरीश को फौजिया का बनावटी अंदाज हजम नहीं हुआ था, सो इसने तबसरा लाजमी समझा। फौजिया अपनी ही बात में उलझ कर रह गई थी। भैया को बुना कर जरीश को देखा। आंखों में ढेरों चमक लिए, चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट सजाए वो इन्हीं कुछ बोझ से गई थी। मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं तो ये बताना चाहती हूँ कि इन 3 सालों में लोग ज़्यादा ही इस फील्ड में आ रहे हैं। अब ये फील्ड ऐसी तो नहीं कि रेवड़ियाँ बांटने वाला हासिल कर ले। जिस यूनिवर्सिटी में देखो MBA करवा रही है। दरअसल इनका सारा जोर इस बात पर है कि ये जो पढ़ रही हैं वो सबसे आला है। जरीस कमेंट में सितारा को अपने कहकर रोकना महाल हो गया था। इसने चेहरे का रुख मोड़ लिया था। फौजिया, जिसे जरीश की आवाज़ ने नहीं सुनाई दी थी, आवाज़ धीमी होने की बदौलत सर के ऊपर से गुजर गए थे। सितारा को हंसी जब्त करता देखकर फौजिया चेहरा सुर्ख कर गई। इसे जरीश पहली बार नाकाबिले बर्दाश्त लगी और शायद आखिरी बार भी। MBA तो इंशाल्लाह मैं भी करूँगी। समान भाई BBA के बाद अमेरिका से MBA करके आए थे। आज अपनी पूरी फर्म को मैनेज कर किए हुए हैं। ठीक है, मैं बैरून मुल्क नहीं जा सकती, मगर मेरा इरादा इंशाल्लाह इसी फील्ड में नाम कमाने का है। फौजिया की इस तरह जरीस ने भी इतला कर कहा था। और सज्जल, तुम कहाँ होती हो? कॉलेज में कहीं दिखाई नहीं देती। अचानक जरीश का रुख कैसरा खाला की सबसे छोटी बेटी सज्जल की तरफ था। वो फौरन गड़बड़ाई। इसे अपनी शामत आती महसूस हुई। नहीं, कॉलेज में ही होती हूँ। मेरे और तुम्हारे इख्तियारी मज़ामीन मुख्तलिफ हैं, फिर लाजमी में भी हमारा सेशन चेंज है। मैं तो खुद भी तुम लोगों को बहुत कम देखती हूँ। वो हड़बड़ाकर इससे फ़ौरन वजाहतें दे रही थी। जरीश हंसती। सज्जल इनके कॉलेज में ही एडमिट थी, पढ़ाई से जान छुड़ाने वाली। ये बुद्धू सी सज्जल अंदर से चीज़ बड़ी आले थी। राबिया बाजी तो सेंटर में अक्सर दिखाई देती रहती थी। दरअसल
ड्रामेटिक सोसाइटी की चेयरमैन यही हैं। इस फील्ड में ये बहुत आगे जा सकती हैं। वैसे राबिया आपी, आप किसी प्रोड्यूसर वगैरह से रब्ता क्यों नहीं करती? एडिटिंग के बड़े गट्स हैं आप में। जरिश को बड़े अरसे बाद सही मज़ा आ रहा था इनके छेड़ने का, इसीलिए एक के बाद एक को कंगाल रही थी। तुमने ड्रामेटिक सोसाइटी की चेयरमैनशिप छोड़ दी? हजरत जिसकी तवज्जो गाहे बगाहे इसकी तरफ थी, इसने पलटकर अपनी बहन को कड़ी नजरों से देखा। अब आएगा मजा, जरीश ने फरा के कान में सरगोशी की। राबिया अपने भाई को अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर बुरी तरह गड़बड़ाई। नहीं भाई, छोड़ दी है। वो फौरन सफाई में बोली थी। अच्छा, मगर राबिया आपी, पिछले दिनों एग्जाम से पहले जो हमारे कॉलेज में पूरे एक हफ्ते आपकी निगरानी में अदबी प्रोग्राम मुनक्किद हुए थे, वो क्या था? मैं तो यही समझी कि आप अभी भी इसी ओहदे में काम कर रही हैं। राबिया फौजा से छोटी इसी कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी जिधर जरिश और फरा थी। राबिया ने दांत चबाते हुए जरिश को घूरा, जिसने खासी बुलंद आवाज में इसका भांडा फोड़ा था। कैसरा बेगम भी खसूसी तौर पर मुतवज्जा होगी। हाँ, तो वो सब मेरी निगरानी में ही हुए थे, मगर छुट्टियों के बाद मैंने इस ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सड़ियल मगर खा जाने वाली नजरों से जरिश को देखते हुए अपने भाई को बता रही थी। मैं घर जाकर सारी तफसील सुनूंगा। अजहर ने दोबारा कादिर की तरफ रुख कर लिया था, मगर इसकी आवाज में जो तंबी थी, इस वजह से राबिया जरिश को घूरे गई थी। कैसरा बेगम को इन सब के दरमियान किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था। राबिया के बिगड़े तेवर और असीद का संजीदा अंदाज इन्होंने बहुत सबको देखा था। हंसती खिलखिलाती जरिश अब सितारा से बातों में मसरूफ हो गई थी। इनके दिल पर सांप लूट गए थे। राबिया जो कॉलेज में ड्रामेटिक सोसाइटी की चेयरमैन थी, कॉलेज प्रोग्राम तरतीब देती रहती थी। इन्हें प्रोग्राम के दौरान इनकी एक प्रोड्यूसर से भी मुलाकात हुई थी, जिन हजरात ने राबिया साहिबा को अपने किसी ड्रामे में काम करने की ऑफर की थी, और तब से ही अजहर और राबिया के दरमियान एक सर्द सी फिजा तन चुकी थी। राबिया टीवी ड्रामा करना चाहती थी और अजहर मना कर रहा था, और शायद इसी सिलसिले की कोई कड़ी थी जो जरिश ने मजे से बयान की थी, बल्कि आग लगाई थी। वो किनतोज नजरों से जरिश को देख रही थी। जरिश की चूंकि अपनी किसी सीनियर से अच्छी अलैक सलैक थी, इन्होंने जरिश को राबिया के मुतालिक ये सारी बात बताई थी। इसके और फरा के दरमियान काफ़ी बातचीत भी हुई थी इस मौजू से मुतालिक। अब तो इसने यूं ही छेड़ने को जिक्र किया था, मगर तीर निशाने पर लगा था और वो इसको छेड़कर मसरूर सी अपनी बातों में मगन हो गई थी। केसरा खाला की 5 औलादें थी, बड़ी सबाहत बाजी थी, जिनके अपने शहर में ही शादी हो चुकी थी। फिर असजद भाई, इसके बाद फौजिया थी, फौजिया के बाद राबिया और सज्जल। आपने साद के बारे में भी कुछ सोचा? सुना है अगले 1-2 महीनों में पाकिस्तान आ रहा है। कैसरा खाला को गुस्सा जितना भी हो, मतलब की बात पर फौरन शेर शुक्र हो जाती थी। फरा से बात करती जरिश खिलखिला कर हंसती थी। तुम्हें क्या हुआ? फरा ने ताज्जुब से इसे, कुछ नहीं, जरा इधर की खबर ले लूं, फिर इधर की सुनती हूँ। वो अली के पास जा बैठी थी, जहाँ से फूफो और केसरा खाला की गुफ्तगू आराम से सुनाई देती थी। माशाल्लाह से डॉक्टर की तालीम मुकम्मल हो चुकी है, बस यूं ही रुका हुआ है। जैसे ही पाकिस्तान आएगा इसका घर बसाने का करूंगी। फूफो ने बड़े धीमे अंदाज में बताया था। तायरा बेगम ने खामोशी से इनको देखा था। कोई लड़की भी देखी है या नहीं? कैसरा खाला आखिर लड़कियों की माँ थी, वो भी खूबसूरत लड़कियों की। खानदान भर के होनहार साहिब जादार लड़कों पर इनकी नजरें थी। वक्त आने पर तो लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं। इस वक्त इनके लहजे की शीरीनी देखने के लायक थी। यूं मुखातिब थी जैसे कोई वाकई फूफो जान से बड़े दोस्ताना मोहब्बत भरे ताल्लुकात रहे हैं। जरिश को इनकी पॉलिसी पर रह कर तावारत नहीं, अभी नहीं। दरअसल आजकल की लड़के पसंद की शादी को अहमियत देते हैं। मैं रुकी हुई हूँ, वो पाकिस्तान आ जाए, अपना क्लिनिक जो भी सेट करना है खैर से जमा ले, फिर अगर इसकी पसंद है तो वही बारात ले जाऊंगी, वरना अपनी मर्जी से तो करूंगी ही। इन्होंने इसे रसानियत से जवाब दिया। अच्छा, मैंने तो सुना है इसका इरादा सऊद के यहाँ बात चलाने का है। जरिश तो चौंकी ही। ताहिरा और नफीसा भी हैरान हो गई थी। इन्हें वाकई सारी खबरें थी। ये तो बच्चों की किस्मत है कि कहाँ जोड़ बनता है। आपको गलत खबर मिली है, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। हाँ, अगर ऐसी बात हो भी जाए तो मज़ायका क्या है? मेरे भाई की बच्चियाँ हैं, मेरे लिए तो सारी दुनिया से ज़्यादा है। खुदा मेरे भाइयों को सलामत रखे, सेहत दे, अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए। साद का रुझान इस तरफ नहीं, फिर भी अगर आपके इल्म में ये बात है तो यकीनन कहीं ना कहीं से बात चली होगी। बेटी का मामला है, मैं क्यों गलत बयानी करूंगी? जब भी कोई बात हुई बाकायदा रिश्ता डालूंगी। यूं किसी की बेटी से मुतालिक ऐसी
فوراً کچھ نہیں کہوں گی، ہماری اپنی بھی بچیاں ہیں، انہوں نے سنجیدگی سے ٹوک دیا تھا۔ کیسرا خالہ ایک ادا سے مسکرا دی تھی، زریش کو اپنے حساب جھنجھلاتے ہوئے نظر۔ میں بھی بچیوں کے بارے میں خاصی فکر مند رہتی ہوں، اللہ نے نہ جانے کہاں جوڑ بنائے ہیں، ساتھ خیریت کا سامنے لائے۔ انہوں نے فوراً بات بدلی۔ طاہرہ بیگم خود بھی چہرہ موڑ گئی تھی، اچھی طرح کیسرا کا مطلب سمجھ رہی تھی، مگر وہ کچھ بھی کہنے سننے سے قاصر تھی۔ سعید احمد تو کمرے میں جا کر بند ہو گئے تھے۔ کیسرا کی موجودگی میں ان کا یہی رد عمل ہمیشہ سے رہا تھا، پھر وہ کوئی امید کیسے لگاتی؟ باہر مغرب کی اذانیں شروع ہو گئی تھی۔ زریش کو وقت گزرنے کا احساس ہوا۔ اف، اتنی دیر ہوگی، ماما کا غصہ تو سوا نیزے پر پہنچ گیا ہوگا۔ گھڑی دیکھتے ہوئے وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ سامان نے اسے کھڑے ہوتے دیکھ کر سوالیہ نظر چلنا چاہیے، بہت دیر ہو گئی۔ سامان کی سوالیہ نظروں کا جواب اس نے زبان سے دیا تھا، مگر ڈرائیور تو آیا نہیں۔ علی نے فوراً کہا، بیٹھ جاؤ، ہم لوگ تھوڑی دیر میں نکلنے والے ہیں، ہمارے ساتھ ہی چلنا۔ ستارہ آپی نے فرح سے بات کرتے اسے ٹوک دیا۔ وہ ان کے پاس دوبارہ جا بیٹھی اور اپنی طبیعت کے مطابق شروع ہو گئے۔ فوزیہ ان کے نان سٹاپ چلتی زبان پر تذبذب ہی ہوتی رہی۔ 3 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد وہ گھر آ چکی تھی۔ 3 دنوں میں وہ نارمل نہیں ہوئی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے اب تک بالکل گمسم حواس باختہ سی تھی۔ وہ جن حالات سے گزر رہی تھی، اس نے جن لمحوں کا عذاب اپنی روح پر جھیلا تھا، اس کے تصور سے ہی اس کی نبضیں ڈوبنے لگتی تھی۔ اگر واقعی شارق زمان اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاتا تو اس تصور سے ہی وہ لرز اٹھتی تھی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس پر تو گویا سکتہ کی سی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ اس کی کنڈیشن سب کو ہی نظر آ رہی تھی، سبھی اپنی اپنی جگہ پر الجھ چکے تھے، مگر نویرا تھی کہ اس کی چپ ہی نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ ہاسپٹل سے آنے کے بعد سے وہ مسلسل کمرے میں بند تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کس چیز کی اس نے ٹینشن لی ہے؟ خالدہ بیگم اسے پوچھ کر تھکی جا رہی تھی، لیکن لگتا تھا نویرا کو کوئی سایہ سا ہو گیا ہے۔ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ دل کھول کر روئے، مگر کہنے کو الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ اعتماد ٹوٹا تھا اس کا۔ وہ تو ذلت کی کھائی میں گرتے گرتے بچی تھی۔ جس تجربے سے وہ گزر کر آئی تھی، اس کا تصور ہی اس کے حواس باختہ کر دیتا تھا۔ شادی کا گھر عیادت والا گھر بن گیا تھا۔ دبئی سے ساجد بھائی بیوی بچوں سمیت شادی میں شرکت کے لیے 1 دن پہلے ہی پہنچے تھے۔ یہاں آ کر بہن کی حالت دیکھ کر متفکر سے ہو گئے تھے۔ ان 3 دنوں میں وہ زرد کملا کر رہ گئی تھی۔ دوپہر میں میڈیسن دے کر نبیلہ بھابی نے اسے سلا دیا تھا۔ اس وقت وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ آنکھ کھلی تو وہ کئی ثانیوں تک یک ٹک چھت کو گھورتے رہے۔ گزرتے واقعات کسی فلم کی طرح دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ ہاسپٹل میں اسے صرف ایک دفعہ شارق زمان دکھائی دیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی نویرا کو اپنی نبضیں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دل پر اختیار ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ لی تھی، اور پھر ان 3 دنوں میں وہ اسے دوبارہ دکھائی نہیں دیا تھا، اور وہ دوبارہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ نویرا کو ان لمحوں کو یاد کر کے ہی جان جسم کا ساتھ چھوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے بستر سے اترتے وہ باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر تولیے سے چہرہ صاف کر کے وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی۔ رخسار پر تولیہ پھیرتے ہوئے نویرا کو اپنا رخسار جلتا محسوس ہوا۔ یا اللہ، اس کے وجود میں کپ کپی سی طاری ہوگی۔ بے اختیار اس نے دونوں ہاتھوں پر چہرہ چھپا لیا۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ اندر تو ایک قیامت برپا تھی۔ وہ کس کو بتاتی، کس سے کہتی؟ شارق زمان کے تیوروں سے وہ آگاہ تھی، مگر اس حد تک وہ چلا جائے گا، اس کا دماغ کسی گوشے میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ وہ نہ جانے اس سے کہاں غلطی ہو گئی تھی، کہاں وہ چوک گئی تھی۔ کب اس نے ایک مرد پر اعتبار کر کے اس کے کمرے کی دہلیز پار کر لی تھی۔ جوں سوچتی اسے اپنا دماغ سنسناتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنا آپ بچا کر اس کمرے سے باہر نکل آنا ایک خواب ہی تو لگ رہا تھا، ایک بھیانک خواب۔ نویرا کو اپنا آپ ایک طوفان میں گھرا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ماں دروازے پر دستک ہوئی۔ نویرا کی ساری احساسیات ایک دم الرٹ ہوئی۔ اس نے فوراً تولیے سے چہرہ صاف کیا۔ کون؟ مرجھائی آواز تھی۔ جواباً دروازہ کھل گیا تھا۔ نویرا خاموشی سے آنے والے کو دیکھنے لگی۔ السلام علیکم۔ نواز نے اندر داخل ہوتے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ نویرا ایک دم چہرہ پھیر گئی تھی، اچھی طرح چہرہ صاف کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ خاموشی سے اپنے بستر پر آ بیٹھی، جبکہ نواز سائیڈ کرسی پر۔ کیسی ہیں؟ نواز نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے استفسار کیا۔ ٹھیک ہوں۔ اس کی گم کیفیت قریباً ختم ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ بحال ہوتی جا رہی تھی۔ نواز نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ زرد پیلا مرجھایا چہرہ، وہ کسی بھی زاویہ سے نہیں لگ رہی تھی کہ 8-10 دن بعد اس کی شادی ہے۔ میں گزر رہا تھا تو ادھر سے سوچا خیریت پوچھتا چلوں۔ بہت پریشان کر کے رکھ دیا ہے نویرا آپ نے سب کو۔ وہ بغور نویرا کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا۔ نویرا اس شکوے پر سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ نواز کو ایک پل اس کی نگاہوں کا تاثر عجیب سا لگا۔ میں نے کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کچھ دیر پہلے
وہ ایک طوفان میں گری ہوئی تھی. اب ایک دم کیسے وہ خود کو بحال کر لیتی. بھیگی آواز. نواز نے یوں دیکھا جیسے اس کی بھیگی آواز کا پس منظر کھوج رہا ہو. نویرا کیا بات ہے؟ اس دن بڑی اماں کے ہاں تم ایسی تو نہ تھی. کیا مسئلہ ہے؟ کس چیز کی ٹینشن لیا آپ نے؟ اماں کے سوال اب نواز کی زبان پر ہے. پچھلے 3 دنوں میں وہ مسلسل ہسپتال کے کئی گھنٹے رہا تھا. نویرا کے گمسم انداز پر وہ بارہا چوکا تھا، مگر اس کا ذہن کچھ بھی سوچ نہیں پا رہا تھا، بلکہ وہ الجھ کر رہ گیا تھا. نویرا کی یہ حالت دیکھ کر نواز کے سوال پر نویرا کو اپنے اوپر کنٹرول ختم ہوتا محسوس ہوا. اگلے ہی پر وہ پھر ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی. نویرا پلیز. نواز اس کے اس طرح ٹوٹ کر رونے پر بھی آواز پختہ ہو گیا. ایک دم ہی سیٹ چھوڑ کر اس کی طرف قریب آئے. اس نے رونے سے باز رکھنے کے لیے نواز نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا سر اٹھانے کی کوشش کی. نویرا تو ان لمحوں میں بری طرح بکھر گئی. اس کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی وہ اس کی تپش کسی کو بتاتی، کیسے خود کو سنبھالتی. وہ جس اذیت سے گزر رہی تھی وہ کیفیت کس سے کہتی. ان لمحوں میں تو اسے اپنا بھی ہوش نہ تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، کس کے سامنے کر رہی ہے. نویرا پلیز. کیا ہوا ہے؟ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا نواز فاروق بہت پریشان ہو رہا تھا، حد درجہ پریشان. نویرا جیسی لڑکی کا اس طرح بیمار ہونا اور یہ رویہ، اس طرح ٹوٹ کر بکھرنا، وہ الجھ کر رہ گیا تھا. یہ سب ایک معمہ ہی تو تھا. نواز نے اس کے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا لیے. آنسوؤں سے بھیگا چہرہ کسی بھی قیامت سے کم نہیں تھا. نواز کو اپنے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگزین ہوتا محسوس ہوا. کیا ہوا ہے نویرا؟ بہت حلاوت اور نرمی سے نواز نے پوچھا تو نویرا چونکی. ایک دم احساس ہوا کہ وہ کیا حماقت کر چکی ہے اور کیا کرنے جا رہی ہے. اس نے ایک دم ہاتھ کھینچ لیے تھے. نواز نے ایک گہری سانس خارج کرتے نویرا کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھا. کچھ بھی نہیں، بس یوں ہی دل بھر آیا. اپنی بھیگی آنکھیں سختی سے ہاتھ سے رگڑی، مگر آنسو دے کے بہتے چلے جا رہے تھے، گویا بند کا منہ ٹوٹ گیا ہو. میں وجہ نہیں پوچھوں گا، پھر بھی اگر اعتبار کرو تو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی ہو. بیلیو می، میں ایک اچھا کزن ثابت ہوں گا. اگر تم اس شادی سے اپسٹ ہو، شادی پر اعتراض ہے تو پلیز کہہ دو، میں مائنڈ نہیں کروں گا. نواز کی بات پر نویرا نے صرف سر ہلایا تھا. نہیں، یہ پہلا موقع تھا کہ شادی سے متعلق دونوں کے درمیان کوئی بات ہو رہی تھی. میں بہت محسوس کر رہا ہوں اس چیز کو. تم خوش نہیں ہو؟ پلیز آپ چیئر پر بیٹھے. نویرا کو نواز کی قربت کا احساس ہوا تو ٹوک دیا کہ بہرحال ان میں کبھی اتنی بے تکلفی نہیں رہی تھی. میرے سوال کا جواب نہیں دیا تم نے. کرسی پر بیٹھ کر انہوں نے نویرا کو ٹوکا. ایسی بات نہیں ہے. ظاہر ہے والدین سے بچھڑنا کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوتا. میری تو اس تصور سے ہی نبض ڈوبنے لگتی ہے کہ اب کچھ دن بعد امی ابو بہن بھائیوں سب کو چھوڑنا پڑے گا. نویرا نے اپنے آپ کو سنبھالا. اب رونے کا کچھ تو سبب بیان کرنا ہی تھا. پلکیں اٹھا کر نواز کو دیکھا. وہ بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا. نویرا کا دل دھڑکنے لگا. وہ اس وقت کئی کیفیات میں گری طوفان کے زد میں تھی. کبھی دل چاہتا کہ سارے عالم کو خود پر بیتنے والی قیامت بتا دے، مگر یقین کرے میری طبیعت یوں ہی خراب ہو گئی تھی. شادی سے متعلق تو کوئی بات ہی نہیں. یہ رشتہ میری امی بہن بھائیوں نے مل کر میری بڑی خوشی سے جوڑا ہے. نواز کی سنجیدگی سے وہ ایک دم خوفزدہ ہوگی. جو منہ میں آیا بول دیا. اور تمہاری خوشی کہاں ہے؟ نواز کی سنجیدگی میں ابھی نہیں ٹوٹی تھی. میں والدین کے فیصلے کو اہمیت و عزت دینے والی لڑکی ہوں. پلیز آپ مجھ سے اس طرح کے سوال نہ کریں. مجھے لگ رہا ہے کہ گویا آپ مجھ پر شک کر رہے ہو. میرے والدین کی خوشی ہی میری خوشی ہے. یقین کریں پلیز. آخر میں اس کی آواز روند گئی تھی. اس کی ذات بے اعتباری کی ضد پر آ چکی تھی. نواز کے اس طرح کے سوالات سے وہ بری طرح ہرٹ ہوئی تھی. یہ سوال اگر نواز کے لبوں پر تھے تو یقیناً بہت سو کے ذہنوں پر بھی ہوں گے. نویرا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اپنی ذات کا دفاع کرے. اس حادثے نے تو اس کی خود اعتمادی ہی نچوڑ لی تھی. وہ پھر شدت سے رو دی. ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا. نواز چپ چاپ دیکھے گیا. نویرا کے یوں ری ایکٹ کرنے پر وہ خود الجھ گیا تھا. ارے کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ نبیلہ بھابی جو اندر کی ہی خیر خبر لینے آئی تھی کمرے میں داخل ہوتے ہی نویرا کو شدت سے روتے دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی. کیا ہوا؟ کچھ الجھ کر متجسس نظروں سے نواز فاروق کو دیکھا. نواز نویرا کے اس رد عمل پر خود بری طرح الجھ گیا تھا. نبیلہ کے موجودگی میں وہ ایک دم شرمندگی سے دوچار ہو گیا. آخر ہوا کیا؟ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ نویرا کے آنسو رکنے میں نہیں آ رہے تھے. نبیلہ کا مارے پریشانی سے برا حال ہو گیا تھا. گمسم چپ چاپ سی نواز کو بھی بغور دیکھا. کل شام نواز کی کال آئی تھی. وہ نویرا سے ملنا چاہتا تھا. اسپتال میں وہ مسلسل وہیں رہا تھا، مگر گھر میں ملنا، وہ بھی ان دنوں جب شادی بالکل نزدیک تھی، خاندان بھر میں خاصا معیوب سمجھا جاتا. مگر نواز کے سنجیدہ انداز پر نبیلہ نے حامی پڑھ لی. آج جب بھابی شاپنگ کرنے کے لیے جانا تھا تو اماں کو بھی کچھ ضروری چیزیں لینا تھی.
نویرا کی پریشانی میں بہت کچھ الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ آج نویرا کی طبیعت قدرے بہتر تھی تو دونوں سچیلا باجی کے ہمراہ بازار کی طرف نکل گئی تھی۔ نبیلہ بھابی نے موقع دیکھ کر نواز کو بلا لیا تھا۔ نہ جانے دونوں میں کیا بات ہوئی تھی کہ نویرا یوں ری ایکٹ کر رہی تھی۔ آپ نے کچھ کہا ہے؟ نویرا کے آنسو صاف کرتے ہوئے نبیلہ بھابی نے نواز سے پوچھا۔ باخدا بالکل نہیں، میں تو ویسے ہی ملنا چاہ رہا تھا۔ بھابی پلیز آپ ان کو کلیئر کر دیں، یہ جو بھی سوچ رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں بھی انسان ہوں، عام انسانوں کی طرح۔ کیا میں بیمار نہیں پڑ سکتی؟ کیا ضروری ہے کہ میری بیماری کے پیچھے شادی سے ناپسندیدگی کے متعلق ہی کوئی وجہ ہو؟ نبیلہ بھابی کا آسرا تھا کہ نویرا نے اگلے ہی لمحوں میں خود کو سنبھال لیا۔ نبیلہ کے خاک پلے نہ پڑا، الجھ کر دونوں کو دیکھا۔ نویرا میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، یہ نیچرل سی بات ہے۔ چند دنوں بعد ہم لوگ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو شاید علم نہیں کہ خاندان میں لوگ آپ کے یوں ہسپتال پہنچنے پر کس کس طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ امی تک کوئی بات پہنچی ہے تو میں یہاں تک آیا ہوں۔ مجھے آپ پر بہت بھروسہ ہے، مگر جس طرح ہاسپٹل میں پہنچی ایک پل کو تو میرے دل میں بھی خیال آیا کہ خدا نخواستہ کہیں آپ ناخوش تو نہیں۔ نبیلہ بھابی منٹوں میں ساری بات سمجھی۔ بہت دکھ سے نویرا اور نواز کو دیکھا۔ خدا کے لیے نواز کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نویرا بہت خوش ہے، میں نویرا کی بھابی ہی نہیں بہن جیسی ہوں۔ نویرا کی فیلنگ مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، انہوں نے فوراً کہا تھا۔ نویرا ہلکا سا مسکرا دیا۔ نواز ہلکا سا مسکرا دیا۔ میں جانتا ہوں، نویرا کی طرف دیکھتے ہوئے نواز نے کہا تھا، مگر نویرا کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ ہمارا تو کہیں آنے جانے، کسی سے ملنے ملانے کا اتفاق ہی نہیں ہوا۔ ہاں، خاندان کے دیگر لوگ رشتہ دار نویرا کی عیادت کو آ رہے ہیں۔ اب خدا جانے لوگوں کو کیا تکلیف ہے۔ بیمار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری تو نہیں ہر بیماری کے پیچھے کوئی وجہ ہو۔ لوگوں کو تو یوں بھی رائے کا پہاڑ بنانے کی عادت ہے۔ ہمارے خاندان کے لوگ تو یوں بھی پر کا کوا بنانے کے ماہر ہیں۔ انہوں نے تلخی سے کہا تھا۔ آئی ایم سوری نویرا، میں نے تو صرف یہ جانا چاہا کہ آپ کہیں ناخوش تو نہیں۔ میں زندگی کو باہمی خوشی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، جس میں دونوں فریقین اپنا اپنا خاص امیج برقرار رکھیں۔ خوشی و رضا سے آگے بڑھ کر زندگی سے قدم ملا کر چلنے میں زندگی سمجھتا ہوں۔ خدا نخواستہ کسی پر جبر یا زبردستی کا کبھی میں نے سوچا نہیں۔ میں جب اپنی زندگی سے اپنی فیملی کے ہر فرد کی رائے کو اہمیت دیتا ہوں تو زندگی کے اس اہم موڑ پر آپ کی حیثیت کو بھی نظر انداز کرتا۔ آپ میری ہونے والی شریک حیات ہیں، اسی لیے میں آپ سے یہ بات ابھی کلیئر کر لینا چاہتا تھا۔ پلیز نویرا اس کو غلط مت سمجھے، یہ قدرتی بات ہے۔ اپنے اس دھیمے سلجھے ہوئے انداز میں نواز نے اپنا نظر واضح کیا تھا۔ نویرا نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے سر اٹھا کر نواز کو دیکھا۔ وہ اپنی جگہ بالکل درست تھا، اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو شاید یہی کرتا۔ اپنی شخصیت کے بھرپور تاثر سمیت وہ اب بھی وہی نواز تھا۔ دھیمی سی مسکراہٹ لیے ایک لمحے کو اس کے دل کو سکون ملا، مگر اگلے ہی لمحے پھر کوئی گزرا لمحہ سائے کی طرح اس کے ذہن میں چھوا۔ اگر نواز کو کبھی شارق زمان کی حرکت کے متعلق پتہ چل گیا تو یہ خیال اگر روز اتنا زور آور اور تکلیف دہ تھا کہ نویرا کو اپنے سینے میں درد اٹھتا محسوس ہوا۔ وہ نہ صرف مضبوط دل و اعصاب کی مالک تھی بلکہ بڑی سے بڑی بات پر بھی کمال ضبط کا مظاہرہ کر جاتی تھی۔ مگر اب کی بار جو دھچکا اس کی ذات کو لگا تھا وہ اس کے اندرونی نظام کو بالکل ہی مفلوج کر گیا تھا۔ اپنی ذات کی اس لختہ رسوائی سے کبھی گوارا نہیں تھی۔ وہ اندرونی تکلیف کو دبائے بمشکل اپنے آپ کو سنبھال پا رہی تھی۔ بھابی پلیز مجھے آرام کرنے دیں، مجھے میڈیسن لا دیں۔ اندرونی تکلیف آہستہ آہستہ اس پر حاوی ہونا شروع ہو گئی تھی، جس کے اثرات اس کے آواز کے ساتھ ساتھ چہرے پر بھی تھے۔ نبیلہ بھابی تو ایک دم پریشان ہو۔ کیا ہوا؟ نویرا آہستگی سے بستر پر دراز ہو چکی تھی۔ نبیلہ نے فوراً دراز سے اس کی میڈیسن نکالی۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کو نہیں بس مجھے آرام کرنے دیں۔ ایک دم زرد پڑتے چہرے کو دیکھ نواز نے کہا تو نویرا نے اس کی بات کاٹ کر قطعی لہجے میں انکار کرتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ آج کل سامان مسلسل مصروف تھا، رات گئے واپسی ہوتی تھی۔ آج بھی گھر لوٹتے 12 بج گئے تھے۔ گھر کے باقی افراد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ فرح جاگ رہی تھی، گزشتہ دنوں کے برعکس وہ کافی بہتر اور نارمل تھی۔ کالج بھی جا رہی تھی۔ سامان کو کھانا اس نے نکال کر دیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سامان احمد اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ فرح نے خاموشی سے برتن سمیٹے تھے، چائے کا پانی چڑھا کر وہ چائے تیار کر رہی تھی۔ سامان احمد اگرچہ اسے چائے بنانے سے منع کر چکا تھا، مگر وہ جانتی سونے سے پہلے چائے پینا سامان احمد کی عادت تھی۔ اسی دن کے بعد سامان احمد نے اسے کال کے متعلق کچھ نہیں پوچھا تھا اور نہ ہی فرح کی ہمت ہوئی تھی وہ خود سے کچھ بتاتی یا پوچھتی۔ ایک جھجک سی تھی جو اسے سامان سے نظریں چرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ سامان احمد کا رویہ وہی تھا، محبت آمیز، پیار بھرا، شفقت سے بھرپور، مگر فرح کو اندر سے ایک خیال ہمہ وقت
परेशान किए रखता। न जाने समान ने इस मामले को कैसे निपटाया था। इस दिन के बाद से कोई कॉल नहीं आ रही थी, जबकि लाशऊरी तौर पर वो हर घंटे पर मुंतजिर रहती थी। चौंक कर डर जाती थी। चाय तैयार करके कप में निकालकर वो सामान अहमद के कमरे में चली आई थी। कुछ देर सामान अहमद के साथ वक्त बिताने का मूड हो रहा था। तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुमने गलत हरकत की है। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामान अहमद मोबाइल कान से लगाए खासी संजीदगी और खफगी से कह रहा था। फरा को देखकर बात अधूरी छोड़ दी। फरा ने छोटी तपाई पर चाय रखी। शर्म से डूब मरो, अब भी वही तकरार है। सामान ने फरा को सोफे पर बैठते देखा तो आवाज खासी धीमी कर ली। यार अब बहस मत करो। बहस को छोड़ो, सितारा से मेरी बात हो चुकी है। हाँ, इस दिन जब फरा की अयादत को दोनों आए थे। नहीं, फिलहाल फूफो से बात नहीं हुई। अगर तुम्हारी कॉल पे कॉल ना आती तो मैं वाकई फूफा जान से डायरेक्ट तुम्हारी शिकायत कर देता। वो तो खैर मानो कि सितारा ने खुद ही बात करके सारी बात क्लियर कर ली, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक अपनी करने का भुगतान भुगत चुका होता। अब सामान अहमद के लहजे में खासी गुफ्तगी और तरोताजगी थी। फरा खामोशी से देखे गए। नींद इसे नहीं आ रही थी। टीवी में इसका दिल नहीं लग रहा था। जब तक सामान जाग रहा था वो इससे बात करने के मूड में थी, मगर सामान को मोबाइल से ही फुर्सत नहीं मिली थी। फुप्पो सितारा फूफा जान के जिक्र से वो यही समझ आई। दूसरी तरफ यकीनन फुप्पो के घर का कोई फर्द होगा। खैर, माफ तो तुम्हें मैं किसी सूरत नहीं करूंगा। एक भरपूर कहके के साथ सामान ने फरा को देखा, जो हथेली पर थोड़ी टिकाई से देख रही थी। सामान की आंखों में एक चमक सी उभरी थी। अब ज्यादा शौकिया बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। फरा के खूबसूरत मलिह चेहरे से नजर हटाकर सामान ने चाय का मग उठा लिया था। किससे बात कर रहे हैं? फरा को आखिर पूछना पड़ा। सामान अहमद बहुत कम इस अंदाज में किसी से गुफ्तगू होता था। बेतकल्लुफ़ साथ से सामान ने सिप लेते दूसरे हाथ से मोबाइल कान से लगाते फरा को भी निपटाया था। साथ की कॉल बहुत कम आती थी। जब भी आती थी सलाम दुआ के बाद वो रिसीवर अम्मी को थमा देती थी। अब भी सिर्फ सर हिला रही थी। फरा थी पूछ रही थी किसकी कॉल है। दूसरी तरफ साथ ने सुन लिया था। सामान वजाहत कर रहा था। शराफत से बैठे रहो, तुम भूल रहे हो मैं फरा का भाई हूँ। सामान का अंदाज अगरचा संजीदा था, मगर एक भरपूर शरारत अमेज तासुर मौजूद था। ओके, अब ये धमकियों में मिन्नतें बंद करो, करवा देता हूँ। सामान अहमद को भी जैसे तरस आ गया था। दूसरी तरफ से ना जाने क्या कहा गया था। सामान अहमद मुसलसल हंस रहा था। फिर फरा के करीब आ गया। लो फरा, बात करो, साथ तुमसे बात करना चाहता है। सामान ने खामोश अपनी तरफ मुतवज्जा फरा को मोबाइल थमाया। भाई मैं भला क्या बात करूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। साथ जमाल से फरा की गुफ्तगू बस बराए नाम ही थी। जिस इंसान से इसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, इससे किसी तरह वो इसी तरह ताल्लुक रहती थी। मगर यह भी नहीं था कि साथ जमाल इसे नापसंद था। इसका फूफीजात बहुत गहरा और करीबी ताल्लुक था, मगर बेतकल्फी तो कभी थी ही नहीं। अब भी बात करने से घबरा रही थी। तुम बात करो, इतनी देर में मैं ज़रा अपना कंप्यूटर देख लूँ, एक ज़रूरी ईमेल करनी थी, तब तक मैं देख लूँ। इस कैसेट पिटाकर इनकार करने पर सामान अहमद ने मुस्कुराकर मोबाइल इसको थमाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ कदम बढ़ाए थे, जो इनका स्टडी रूम भी था। अस्सलाम वालेकुम, झिझकते हुए फरा ने मोबाइल कान से लगाया था। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो फरा? दूसरी तरफ से भरपूर गर्मजोशी का मुजाहिरा हुआ था। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? साथ की आवाज़ सुनकर वो एक पल को उलझ गई थी। ये आवाज़ इतनी जानी पहचानी थी कि एक सेकंड को फरा सईद अहमद को अपने अंदर सन्नाटा सा उतरता महसूस हुआ, मगर दूसरी तरफ साथ था। दूसरे ही लम्हे वो खुद को संभाल कर पूछ रही थी। जवाबन वो हंसा। अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारे बारे में पता चला, तुम बीमार रही हो? नहीं, अब तो ठीक हूँ, बस हल्का फुल्का सा बुखार था। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, बल्कि एक मामला क्लियर करना था। साथ जमाल फौरन मतलब पर आया था। साथ जमाल के अल्फाज पर फरा चौंकी। जी मुझसे? हाँ तुमसे। तुम पर जोर दिया गया था। जी कहिए। तुम्हारे लिए ये इंकशाफ हैरत के साथ शौक ज़्यादा भी होगा। अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता। पहले भी मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ़ देना नहीं था, बस तुम्हें थोड़ा सा तंग करना था, मगर बात इस नज पर पहुंच जाएगी मुझे कतई अंदाज़ा नहीं था। आप क्या कहना चाहते हैं? फरा ने इस तंबीह से उलझकर इसकी बात ही काट दी। वही बता रहा हूँ, सामान से मेरी बात क्लियर हो चुकी है, तुम सुकून से सुनना और प्लीज़ कुछ गलत मत सोचना। फरा उलझ कर रह गई थी। भला ऐसी क्या बात हो सकती है? आवाज़ की इतनी मुशाबत, दूसरा इस साथ की गुफ्तगू, ये इन दोनों की बात है जब तैयब पैदा हुआ था। हादिया भाभी ने मुझे तैयब के हकीके वाले दिन की और फैमिली के दीगर लोगों की तस्वीर भिजवाई थी। इन तस्वीर में 2-3 जगह पर जरिश वगैरह के साथ तुम भी थी। तो फरा उलझ गई। इस सब का मतलब
تو یہ کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ان تصویروں میں موجود لڑکی میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ وہ مجھے بری طرح متاثر کر گئی۔ فرح نے ایک دم گھبرا کر موبائل فون سے ہٹایا تھا۔ ایک لمحے کو تو ہاتھ پاؤں سن ہو گئے تھے، تو ساتھ جمال ہی اس سے آگے اس کی سوچ کی پرواہ نہ کی۔ اس نے دوبارہ موبائل کان سے لگا لیا۔ تم کچھ بھی کہو مگر یہ سچ ہے، تمہیں ان تصویروں میں دیکھ کر ایسا ہی لگا کہ جیسے پہلی دفعہ تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور واقعی اس دن میں تمہیں پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ فرح کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے۔ ہر چیز گڑبڑ سی ہوتی محسوس ہوئی۔ یہ آواز، یہ الفاظ، یہ لب و لہجہ۔ میں نے ستارہ سے بات کی تو وہ خوب ہنسی، مگر میں سیریس تھا۔ میرے اصرار پر اس نے زری سے تمہاری ای میل ایڈریس حاصل کی، اور گھر کا نمبر تو پہلے ہی میرے پاس تھا۔ فرح کے اعصاب بالکل جواب دے گئے۔ وہ جو اتنی دیر سے سب سن رہی تھی ایک دم پھٹ پڑی تھی، بلکہ چیخ پڑی۔ تو وہ آپ تھے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، مجھے اس طرح تنگ کرنے والے آپ تھے؟ یقین مانو میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، بس تمہیں یوں ہی تنگ کر رہا تھا، صرف تم سے رابطے میں رہنے کے لیے، تمہارے بارے میں جاننے کے لیے، تم سے باتیں کرنے کے لیے۔ اس کے یوں بری طرح پھٹ پڑنے پر ساز جمال نے فوراً صفائی دی تھی، مگر فرح پر تو ہونے والا انکشاف ہی ایسا تھا کہ کسی بھی طرح سنبھل نہ پائی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ آپ تھے، نفیسہ پھپھو کے بیٹے ساز جمال، جس سے کبھی سلام دعا سے آگے کبھی بات ہی نہیں ہوئی، وہ آپ تھے۔ ایک دم فرح کی آواز روند گئی تھی، وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ بات سنو فرح، میں صرف تم سے رابطے میں رہنا چاہتا تھا، میرا شروع میں تمہیں تنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن ای میل کا سلسلہ چل نکلا تو پھر بات بڑھتی چلی گئی۔ میرے ہی کہنے پر ستارہ نے تمہیں ایک دو دفعہ کچھ پھول اور کارڈز وغیرہ بھجوائے تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ فوراً پاکستان پہنچ کر تم سے ساری بات کلیئر کر لوں گا، پھر امی کو ماموں جان کے پاس بھیجوں گا تاکہ تمہیں میرے لیے مانگ سکیں، مگر اس سے پہلے سامان کو تم نے بتا دیا، اور سامان نے میرے اس نمبر پر رابطہ کیا جس سے تمہیں کال کرتا تھا۔ میں تو صرف تمہیں تنگ کر رہا تھا، ورنہ تمہیں تکلیف دینے کا میرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اور بھی نہ جانے کیا کہہ رہا تھا۔ فرح نے لائن کاٹ دی اور ایک دم ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ اتنا بڑا دھوکہ، اس قدر تذلیل۔ وہ سسک اٹھی، پہلے سعد جمال اور اب سامان۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سعد جمال کا انکشاف اور سامان احمد کا رویہ۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ کیا کہا سعد نے؟ سامان جو منتظر ہی تھا فوراً کمرے میں آیا تھا۔ میں نے آپ پر اعتماد کیا تھا، مگر آپ نے؟ سامان احمد کی آواز سن کر اس کے اندر سے بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اس نے سامان احمد کو جن نظروں سے دیکھا تھا، سامان احمد ایک دم گھبرا۔ کیا ہوا گڑیا، کیا کیا ہے میں نے؟ سامان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ سامان کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ سعد نے فرح سے کیا کہا ہوگا؟ آپ جانتے تھے وہ مجھے تنگ کرنے والا شخص یہی سعد بھائی ہے؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ پوچھ رہی تھی، بلکہ برہم و شکایتی لہجے میں استفسار کر رہی۔ نہیں، اس دن رات کو میں نے تمہارے بتائے گئے نمبر پر کال کر کے پتہ کیا تو علم ہوا کہ یہ سعد ہے۔ یقین مانو میں خود بہت شوق میں تھا۔ سعد جمال ہماری پھپھو کا بیٹا تمہارے ساتھ ایسے گھٹیا حرکت کر سکتا ہے؟ میں یقین کرنے پر تیار ہی نہیں تھا، لیکن پھر ماننا پڑا۔ میں سعد پر بری طرح برس پڑا تھا، بہت برا بلا کہا تھا، لان تان کی، کیا کچھ نہیں کہا تھا میں نے اسے۔ اور پھر اگلے دن ستارہ چلی آئی۔ ستارہ اور کاتب دونوں نے سعد کا دفاع اس انداز میں کیا کہ مجھے سعد سے رابطہ کرنا پڑا، اور پھر اس نے مجھ سے معافی مانگی، قسمیں، وعدے، دلائل۔ وہ ان دنوں صرف یہی کام کر رہا ہے۔ وہ تم سے بات کرنے پر اصرار کر رہا تھا، سو مجھے مجبوراً تم سے بات کروانا پڑی۔ میرا خیال تھا یہ معاملہ کلیئر ہونا چاہیے۔ تم جس قدر تکلیف اور پریشانی میں مبتلا رہی ہو، بلکہ اب بھی ہو، تو مجھے اس کا صرف یہی ایک حل نظر آیا۔ تم خود سعد کی باتیں سنو، سمجھو اور کوئی فیصلہ کرو۔ سعد برا شخص نہیں ہے، ہاں اس کا طریقہ کار غلط تھا اور ہے، بہرحال سعد کا عمل قابل مذمت ہے، اس پر اسے کوئی معافی نہیں۔ فیصلے کا اختیار ہر حال میں تمہارے پاس ہے، اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سامان احمد یہ کہہ رہا تھا، اور فرح خالی آنکھوں سے آنکھیں لیے اسے دیکھے گئی۔ واجدہ بیگم نے جدہ میں رفت کو فون کر کے شارق زمان کے متعلق سب بتا دیا۔ رفت باجی اماں کے منہ سے سب سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ اماں نے انہیں ایک دو دن میں جیسے ہی ہو پاکستان پہنچنے کی تاکید کی۔ رفت باجی اماں کی بیماری کی وجہ سے ویسے بھی آنا چاہ رہی تھی، پھر خاندان میں نواز اور نویرہ کی شادی بھی تھی، سو انہوں نے پہلے ہی آج کل میں آنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ لیکن اب جیسے ہی اماں نے شارق کی ضد پر بلکہ دھمکی کے متعلق رو رو کر بتایا، رفت باجی نے ایک دو دن میں ہی پہنچنے کا وعدہ کر لیا۔ اماں کی بیماری کی وجہ سے کاغذات پہلے ہی تیار کروا لیے تھے۔ اماں سے بات کرنے کے فوراً بعد ہی رفت باجی نے جدہ سے لاہور کی فلائٹ پکڑی۔ فی الحال وہ تنہا ہی آئی تھی، بچے اور میاں وہیں تھے۔ ایمرجنسی آنے پر باقی لوگوں
خصوصاً اپنے ساتھ اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لانا ان کے لیے خاصا مشکل تھا۔ اماں کی فکر مندی، بیماری اور اب شارق کی ضد کا احساس نہ ہوتا تو شاید وہ چند دن مزید تاخیر کر لیتی۔ شارق زمان ہی ان کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے گیا تھا۔ سارا راستہ سلام دعا حال چال دیگر رشتہ داروں کی ہی باتیں ہوتی رہیں۔ شارق زمان رفت باجی سے خوش دلی سے ملا تھا۔ گھر آ کر اماں سے بات کر کے ان کی حالت دیکھ کر رفت باجی نے خوب آنسو بہائے۔ ایک عرصے بعد اماں سے ملاقات ہو رہی تھی۔ دونوں طرف کہنے سننے کو ہزاروں قصے کہانیاں تھیں۔ شارق زمان کو ضروری کام تھا۔ رفت کو گھر چھوڑ کر وہ چلا گیا تھا، پھر رات گئے لوٹا تھا۔ اب تو شارق زمان کا اپنے گھر لوٹنے کو ہی جی نہیں چاہتا تھا۔ بس اندر سے ایسی کیفیت ہوتی جا رہی تھی کہ بقول شاعر کہیں تو کاروانے درد کی منزل ٹھہر جائے، کنارے آ لگے زندگی یا دل بھر جائے۔ اماں کے سامنے دل کی خواہش بیان کر دینے پر بھی کچھ سکون نہ ہوا تھا۔ پھر اماں کا سامنا کرنا جب کہ نویرہ اور نواز کی شادی میں چند دن رہ گئے تھے۔ ایک لمحے کو شارق کا دل چاہا کہ ہر چیز کو آگ لگا دے، اپنے وجود سمیت ہر چیز تہس نہس کر دے، یا پھر دل کے لوتھڑے کو سینے سے نکال کر کہیں دفن کر دے۔ کبھی کبھی تو شارق زمان کو گزرے لمحوں کی تصور سے ہی اپنا آپ اذیت کی آخری حد پر محسوس ہوتا تھا۔ وہ آخری رات شارق زمان کو اپنی زندگی کی بھیانک غلطی لگ رہی تھی۔ وہ ہوش و خود کا مالک انسان تھا، انتہائی حالت میں بھی خود کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا تھا۔ نہ جانے اس رات نفس کا بیلغام گھوڑا کیسے منہ زوری پر اتر آیا تھا۔ اور پھر حد تو یہ ہو گئی کہ دل بھی صرف ایک ہی تکرار پر اتر آیا تھا، مجھے صرف نویرہ چاہیے۔ نویرہ تو اس کی لمحاتی طلب ہو سکتی تھی، یہ روحانی اور مستقل طلب نہ جانے کب بن گئی تھی۔ یہ طلب اس رات کی دین تھی یا پھر گزرے دنوں کا کرشمہ۔ اب جبکہ وہ دل کی خواہش اماں کے سامنے بیان کر بیٹھا تھا، پیچھے ہٹنے کا قطعی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اب اس طلب کے حصول کے لیے سب کچھ کر گزرنے کی کیفیت سے نبرد آزما تھا۔ اس کے ارد گرد رشتوں کی ایک لامتناہی زنجیر تھی۔ اسے باپ کے نام کا پاس تھا، ورنہ نویرہ دسترس سے دور نہیں تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر کپڑے چینج کر کے شارق زمان ابھی فارغ ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ شارق زمان نے دروازہ کھولا، سامنے شاکرہ کھڑی تھی۔ بڑی اماں بلا رہی ہیں آپ کو۔ اس کا مطلب تھا کہ اماں جاگ رہی تھی، اور اتفاقاً رفت باجی بھی۔ رات کے اس پہر اس بلاوے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ شارق زمان کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ اماں کے کمرے میں آئے تو اماں آنسو بہانے میں مصروف تھی، جبکہ رفت باجی اس کے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شارق زمان کمرے میں داخل ہوا تو خاموشی سی ہو گئی تھی۔ اماں نے چہرہ صاف کیا۔ کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ صوفے پر بیٹھتے شارق نے دونوں کو دیکھا۔ اتنی ایمرجنسی میں رفت کو میں نے اسی لیے بلوایا، اب بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟ جواباً اماں نے کہا تھا، آواز روندی ہوئی تھی۔ بغیر کسی تمہید کے انہوں نے آغاز کیا تھا، بلکہ بلاوے کا مقصد واضح کیا تھا۔ آپ کو میں صاف کہہ چکا ہوں، آپ خالدہ چچی کے ہاں جائیں۔ شارق کا وہی دو ٹوک قطعی انداز تھا۔ اماں نے بے چارگی سے رفت کو دیکھا تھا۔ انہوں نے تنبیہی نظروں سے دیکھتے آنکھوں میں تسلی دی۔ شارق ہوش کے ناخن لو، اب جبکہ نویرہ اور نواز کی شادی میں صرف چند دن رہ گئے ہیں اور تم یہ ضد کر رہے ہو؟ اماں اس حالت میں خوار ہوں، جبکہ وہ تو اپنے گھر میں بھی معذوروں والی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ تمہیں ترس نہیں آتا؟ میں نے ان کے ہاں جانے پر زور نہیں دیا۔ فاروق چچا سے فون پر بھی بات کر کے معاملہ طے کر سکتے ہیں۔ اتنا بے پرواہ انداز تھا کہ رفت باجی کو ایک لمحے کے لیے اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اس کی شادی طے ہے اور تم چلے ہو رنگ میں بھنگ ڈالنے؟ وہ اگلے ہی لمحے غصے سے بھنک اٹھی تھی۔ تو کیا ہوا؟ شادی ہی طے ہے نا، بات ختم بھی ہو سکتی ہے، نکاح تک ٹوٹ جاتے ہیں، ابھی تو صرف دن طے ہوئے ہیں۔ وہی قطعیت سے بھرپور بے پرواہ، کچھ حد تک خشک و سنگ دل لہجہ۔ خدا کو مانو شارق، شریف خاندان میں بات ختم ہونا بھی موت کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ جو ذلت، وہ علیحدہ۔ تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ یہ سوچتے ہوئے بھی اماں شارق کے اس لہجے و تیور پر غصے سے بولی، اماں تانے نہیں، صاف بات کی ہے۔ صرف میرے پاس دوسری طرح بہت سے طریقے ہیں، لیکن سیدھے راستے سے دل کی بات آپ تک پہنچائی ہے۔ میں نویرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور ہر حال میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بتائیں، آپ فاروق چچا سے بات کر کے نواز والا معاملہ ختم کروا سکتی ہیں یا نہیں؟ ایک دم بے لحاظ انداز میں شارق زمان نے بے مروتی سے کہا تھا۔ اماں نے بے چارگی سے رفت کو دیکھا تھا۔ شارق، تم معاملے کو سمجھو، اب ممکن نہیں ہے یہ۔ رفت باجی نے بے چارگی سے کہا۔ شارق زمان ضد اور اصولوں کا
کسی حد تک پکا تھا۔ اسے بہتر کون جانتا تھا۔ اس کے سامنے غصے سے پیش آنا یا لعنت ملامت کرنا اس کی ضد کو پختہ کرنے کا مترادف تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، نویرا کی شادی اب صرف مجھ سے ہی ہوگی، یہ بات طے ہے۔ آپ دونوں سوچ لیں، کل تک آپ چچا سے بات کر لیں تو ٹھیک، ورنہ آپ کو پتا ہے میں جو ایک دفعہ طے کرتا ہوں وہ ہی کرتا ہوں۔ آپ میری مدد کر سکتی ہیں تو ٹھیک، اسی لیے آپ کو بلایا، ورنہ پھر میں خود نواز وغیرہ سے معاملات طے کر لوں گا۔ رفعت باجی نے بے بسی سے اپنے سامنے موجود صوفے پر بیٹھے شخص، خوش شکل، نہایت وجیح، پررعب و شاندار شخصیت کو دیکھا تھا۔ شارق زمان نے شادی کے معاملے میں ہمیشہ پہلو تہی کی برتی تھی۔ وہ شادی کے سلسلے میں ہمیشہ غیر سنجیدگی دکھاتا تھا، مگر اب اچانک یوں شادی پر نہ صرف زور دیتا بلکہ نویرا سے شادی پر ضدی انداز انہیں سخت حیران و پریشان کر گیا تھا۔ وہ رشتوں کے معاملے میں ہمیشہ سے غیر سنجیدہ اور بے پرواہ رہا تھا، مگر ان سے اور اماں سے ہمیشہ اچھے انداز میں مخاطب ہوتا تھا، لیکن اب شارق زمان کے تیور کچھ اور ہی بتا رہے تھے۔ نہایت بے مروت و خود سرانہ انداز لیے مخاطب تھا۔ اگر ایسی ہی کوئی بات تھی تو تم پہلے کہتے، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اسے سمجھانا چاہا تو شارق زمان فوراً بات کر، یہ تو مت کہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا، صاف صاف بتائیں آپ کل چچا فاروق کے ہاں جا رہی ہیں کہ نہیں، تاکہ میں خود کی کوئی حکمت عملی ترتیب دوں۔ بے مروتی کی حد تھی، روکھا سا انداز تھا۔ نہیں، خالدہ کے سامنے میں ساری عمر منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گی۔ سارے خاندان میں جو مٹی پلید ہوگی وہ علیحدہ۔ رفعت باجی کے بجائے اماں نے صاف انکار کیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں خود نواز سے بات کر لوں گا، بلکہ اس کے بعد چچی جان اس کے بعد خالدہ چچی اور دیگر لوگوں سے بھی نپٹ لوں گا۔ آپ کو بلوانے کا مجھے تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ رفعت باجی برہمی سے کہتے، غصے سے دونوں کو دیکھتے وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ شارق رکو تو، سنو تو، اس طرح جذبات سے کام نہ لو، تم خود سوچو، اب کچھ بھی ممکن نہیں۔ اس کا جارحانہ تیور سے خائف رفعت نے اسے باہر نکلتے دیکھ کر فوراً کہا تھا، میری ڈکشنری میں ناممکن لفظ نہیں ہے، آپ شاید نہیں سمجھ سکتی میں کس الاؤ میں جھلس رہا ہوں۔ نویرا کی شادی کسی سے بھی ہوتی مجھے کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اب بہت پڑتا ہے۔ میں نے کبھی ایسی بات منہ سے نہیں نکالی جو میری دسترس سے باہر ہو، مگر میں بہت آگے جا چکا ہوں۔ نویرا کا حصول میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں زندہ اور سلامت رہوں تو مجھے اسے حاصل کرنے دیں، ورنہ آپ سب پچھتائیں گے۔ وہ اپنی سنا کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ یہ کیا کہہ گیا ہے؟ اماں اور رفعت باجی ناسمجھی میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ اماں، یہ شارق دل کی راہ پر کب سے چلتا شروع ہو گیا؟ نویرا کا حصول زندگی اور موت کا مسئلہ کیوں کر بن گیا؟ وہ تو شادی کے لفظ سے ہی بگڑ جاتا تھا۔ رفعت جو سوچ کر آئی تھی کہ شارق کو سمجھا بجھا کر رام کر لیں گی، اب سب کچھ اختیار سے باہر دیکھ کر وہ اماں سے ہی استفسار کر بیٹھی تھی، خدا جانے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اب کیا بتاؤں، جن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے نہ جانے کیسے بے ضمیر ہیں، پلا دیا ہوگا کچھ کھول کر۔ ایسا بے لحاظ تو کبھی بھی نہیں تھا، اللہ نہ کرے۔ مگر اماں، یہ شارق ایسا بھی بے مروت نہیں تھا، میرا اور آپ کا بڑا لحاظ کرتا تھا۔ خدا جانے یہ خون کا اثر ہے یا پھر میری تربیت کا، مجھے تو بڑا لحاظ آ رہا ہے کیونکہ میں خالدہ سے نظر ملا پاؤں گی۔ میں یوں کسی کی بیٹی کا نام زبان سے نکال کر شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے لیے۔ ساری برادری اکٹھی ہو کر ناطقہ بند کر دے گی میرا، اگر کسی کو بھنک بھی پڑی۔ نویرا غیر تھوڑی ہے، رشتے میں بھابھی بنے گی اس کی، نہ جانے اب دل میں کیا سمائی ہے، میری سنتا ہی کب ہے۔ اپنے مشاغل ختم ہو تو ماں نظر آئے نا، سوتیلی صحیح ہوں تو ماں ہی نا، پالا پوسا ہے، حق رکھتی ہوں، مگر مانے تو نا۔ انہوں نے آنکھیں مسلی۔ رفعت خالی آنکھوں سے ماں کو آنسو بہاتے دیکھے گئی، نہ جانے اب یہ طوفان کس سمت تباہی لانے والا تھا۔ یہ شارق اب کیا چاہ رہا تھا، کیا وجہ تھی؟ دل کے معاملے میں وہ کبھی نہ پڑا تھا، ان کے ہاں جذبات کا طوفان ہر بار کوئی بڑی تباہی لاتا تھا۔ اب نہ جانے یہ تباہی کس کا آنگن تباہ کرنے والی تھی۔ زمان حسین کی جذباتیت دیوانگی ایک مثال عبرت تھی۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔